السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ کل کی محفل میں فضائل و مناقب اہل بیت سننے اور سنانے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ آج انہی نفوس قدسیہ یعنی اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں کا ذکر جمیل کر کے ہم اپنی روحوں کو غذا فراہم کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے جو بشارتیں دی ہیں، ہم اس محفل کے ذریعے اپنی محبتوں کا اظہار کر کے ان بشارتوں سے حصہ حاصل کریں گے۔ یہ چمن زہرا ہے، سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقدس چمن ہے، جس کا ہر پھول اپنی ایک الگ رنگت اور ایک الگ خوشبو رکھتا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کا نام فاطمہ ہے، آپ کو بطول بھی کہتے ہیں، سیدہ بھی کہتے ہیں، طاہرہ بھی کہتے ہیں، زہرا بھی کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ کے نام اور القابات ہیں، سب اپنے دامن میں بڑا وسیع معنی سمیٹے ہوئے ہیں۔ فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کا معنی چھڑانے والی، یعنی جو بھی سیدہ خاتون جنت سے پیار کرے گا، خاتون جنت کل اسے جہنم سے چھڑا کر کے جنت عطا فرمائیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ تو جو بھی سیدہ خاتون جنت سے پیار کرتا ہے، سیدہ کا نام ہی بتا رہا ہے کہ سیدہ اسے جہنم میں نہیں جانے دے گی، اگر اہل سنت و جماعت مسلک حق پر اس کی موت ہوئی ہے تو اسے جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ سیدہ کو سیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدہ کا معنی سردار، کیونکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے آخری ایام میں ایک بار خاتون جنت اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں
میرے آقا علیہ السلام نے ان سے کوئی بات کہی جس کی وجہ سے وہ رونے لگی، پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے کچھ اور کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، پہلے آپ کچھ سن کر کے رو پڑی تھی، بعد میں کچھ سن کر کے آپ مسکرانے لگی تھی، تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ہر سال جبریل امین آتے ہیں اور قرآن مقدس کا رمضان میں ایک دور کرتے ہیں، اس بار ماہ رمضان میں جب وہ آئے تھے تو 2 دور کیے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ تو اس پر میں مسکرانے لگی۔ تو آپ سیدہ اس لیے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ کو بطول بھی کہتے ہیں، بطول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر کے اللہ کی محبت کے اندر فنا ہو چکی تھی، اس لیے آپ کا نام بطول رکھا گیا۔ اور اسی طرح آپ کو زہرا بھی کہتے ہیں۔ زہرا کہنے کی وجہ یہ ہے، زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں آپ کی والدہ محترمہ کہ جب فاطمہ میرے شکم میں تھی تو روزانہ میں خوشبو سونگا کرتی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو فاطمہ کا، زہرا کا معنی کلی ہے، اور حضرت خاتون جنت تو خوشبودار تھی ہی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے، آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ پاک دامن ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی پاکی عطا فرمائی ہے کہ عام طور پر جب عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند گھنٹے، چند دن یا چند مہینوں تک انہیں نفاس کا خون آیا کرتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں جو خون آتا ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تو آپ کو بچے کی ولادت کے بعد میں فوراً خون بند ہو جاتا اور آپ کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہو پاتی اور فوراً آپ پاک صاف ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کہ اس معاملے کے بارے میں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل کے اندر حور ہے، اسے حیض نہیں آتا ہے۔ آپ ہر مہینے جو عورتوں کو حیض کا خون آتا ہے اس سے بھی پاک تھی، اور بچے کی ولادت کے بعد میں جو خون آیا کرتا ہے وہ بھی فوراً بند ہو جاتا اور آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوا کرتی۔ اس طرح آپ طاہرہ ہیں۔ تو سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبیوں کا جامع بنایا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت سے کیسا پیار کیا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس دور کے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت پیدا ہوئی، ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ اس دور کا رواج یہ تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بچی کو زمین پر زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ مجھے فاطمہ کو پالنے میں جتنا مزہ آیا اتنا لطف تو کسی اور کی پرورش میں مجھے نہیں آیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے کہ جب فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا میں تنہا تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ غیب سے کچھ عورتیں ظاہر ہوئی، بڑی نورانی شکل والی تھی، اور پھر ان عورتوں کی موجودگی کے اندر حضرت خاتون جنت کی جب ولادت ہوئی تو چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور پورا کمرہ بقعہ نور بن گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنی مقدس بیٹی کی ولادت پر جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس میں آئے، آپ نے خاتون جنت کو اپنی گود میں لیا اور اپنی بیٹی کا بوسہ لیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پیار کا اظہار کیا۔ آج اس دور کے اندر اگر بچیوں سے محبت کی جائے، بچیوں سے پیار کیا جائے، تو یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچیوں سے پیار کرنا سکھایا، بچیوں سے محبت کرنا سکھایا، ورنہ اس دور کے اندر بچیوں کی ولادت کو لوگ نحوست سمجھتے تھے اور انہیں زمین پر زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس دور میں حضرت فاطمہ کی پرورش فرمائی اور اتنے پیار سے پرورش فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، حضرت خاتون جنت کے ہاتھوں کو میرے آقا محبت میں چوما کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے، اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، میرے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ دیتی اور اپنی جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بٹھایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے اتنا پیار حضرت سیدہ خاتون جنت سے فرمایا۔ آپ جب مدینے سے باہر جاتے تھے تو حضرت فاطمہ سے مل کر کے جاتے، اور جب باہر سے مدینے میں آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ بتاؤ اس دور کے اندر جب بچیوں کا پیار کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے پیار کیا اور لوگوں کو یہ ذہن دیا کہ بچی کو بھی صرف زندہ رہنے کا حق نہیں بلکہ وہ بھی تمہارے پیار کی پوری حقدار ہے۔ تم اپنے بیٹے کو جتنا پیار دیتے ہو، جتنی محبت دیتے ہو، اتنا ہی پیار تمہیں اپنی بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ بشارتیں بھی عطا فرمائی کہ جو اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کی شادی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بچیاں ہو، میرے آقا نے فرمایا اگر ان کی بھی پرورش کرے اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اور پھر ایک بچی کے بارے میں پوچھا، میرے آقا علیہ السلام نے تب بھی یہی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے بچپن کس طرح گزارا، روایتوں کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے حضرت سیدہ خاتون جنت ابھی کم عمری میں تھی، ابھی بچپن تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، یہ سارے مظالم لوگ ڈھاتے رہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ان سارے مظالم کو بچپن کے اندر اپنی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ بخاری شریف کی وہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ صحن حرم ہے، خانہ کعبہ کے پاس میں کفار قریش، سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ جب نماز ادا فرمانے لگے تو وہ ظالم آپس میں بات کرنے لگے، فلاں قبیلے کے اندر ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا ہے، کیا کوئی ہے اور جائے اور جا کر کے اس کی بچہ دانی کو اٹھا کر کے لائے اور معاذ اللہ جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کی پشت کے اوپر رکھ دیا جائے۔ تو ان بدبختوں میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا جس کا نام تھا عقبہ ابن معیط، وہ اٹھ کر کے گیا اور جا کر کے اس قبیلے سے جو اونٹنی ذبح کی گئی تھی اس کی جو ہے بچہ دانی اٹھا کر کے لایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سجدے میں سر رکھا، اس ظالم نے لا کر کے اس بچہ دانی کو میرے آقا علیہ السلام کی پشت انور پہ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، میں دیکھ رہا تھا یہ غریب صحابی تھے اور بڑے بڑے ان سرداروں کے سامنے غریبوں کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور وہ ظالم غریبوں کی کسی بات کو قبول بھی نہیں کرتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا تو دوڑ کر کے گئے میرے آقا علیہ السلام کے مکان مبارک پر اور آپ کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو جا کر کے سارا ماجرا بتایا۔ حضرت خاتون جنت کا بچپن ہے، روایتوں میں آتا ہے حضرت سیدہ خاتون جنت جلدی سے آتی ہیں، دیکھا کہ آپ کے والد محترم ساری کائنات کے آقا جن کے قدموں کی
کی دھول پہ ساری کائنات کی جانیں قربان ہو، سجدے کی حالت کے اندر ہے اور بچہ دانی آپ کی پشت پہ رکھی ہے. ذرا نگاہ تصور سے آپ سوچ کر کے دیکھیں، نگاہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اس وقت جب صحن حرم میں خانہ کعبہ نگاہوں کے سامنے ہو، کونین کا آقا سجدے میں سر رکھ کر کے جب اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور ظالم ظلم کر رہے ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سجدے کا کتنا لطف لیا ہوگا اور زبان حال سے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہوگا، اے مالک دیکھ لے تیری راہ کے اندر مجھ پر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اور میرے آقا نے ایک دن فرمایا بھی تھا کہ دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اگر پہاڑ پر بھی وہ مظالم توڑے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن سینہ مصطفیٰ نے ان سارے ظلم و ستم کو برداشت کیا. حضرت خاتون جنت آئی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس اونٹنی کی بچہ دانی کو پھینک دیا. اس کے بعد میں ان ظالموں کو برا بلا کہنے لگی. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ستایا جاتا تھا، آپ جواب کے اندر کسی کے لیے تکلیف اور ضرر کی دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب آج آپ کی عبادت کے اندر خلل پڑا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے اللہ فلاں کو عذاب میں گرفتار کر، اے اللہ فلاں کو عذاب میں گرفتار کر. سب کا نام لے لے کر کے میرے آقا نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن جن کا نام لے کر کے دعائے ضرر کی تھی، بدر کے میدان کے اندر کنویں کے اندر ان سب کی لاشوں کو میں نے گڑتے اور سڑتے ہوئے دیکھا. وہ سب کے سب اس طرح ذلت کے اندر گرفتار کر کے بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیے گئے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا. حضرت خاتون جنت نے سارے مناظر دیکھے. اللہ کے رسول علیہ السلام گزر رہے راستے سے، کسی بدبخت نے جو ہے وہ کوڑا لا کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ کچھ ڈال دیا. اب خاتون جنت گھر پہ موجود ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پہ تشریف لے گئے تو حضرت خاتون جنت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پہ پانی ڈالا اور آنکھوں میں جب آنسو آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جانے پدر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حافظ و ناصر ہے. سارے مظالم دیکھے. جب مکہ کے ظالموں نے 3 سال تک مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا اور شعب ابی طالب اس گھاٹی کے اندر مسلمانوں کو بند کر دیا، دانا پانی پہ پابندی لگا دی، کھانے پینے پہ پابندی لگا دی، ان سارے مظالم کو بھی حضرت سیدہ خاتون جنت نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا اور سیدہ نے وہ منظر بھی دیکھا. ایک بار ابو جہل نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے چہرے پہ تماچا مارا. آپ دوڑ کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد میں ابو جہل کے ظلم کو بیان کیا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابو سفیان سے جا کر کے کہو ابو جہل نے آج یہ ظلم کیا ہے. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے. سیدہ خاتون جنت گئیں اور جا کر کے ابو جہل کے ظلم کو بیان کیا. ابو سفیان نے خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے پاس لے کر کے گئے اور کہا، جس طرح اس ظالم نے تمہارے منہ پر تماچا مارا ہے، تم بھی اپنے ہاتھوں سے اس کو تماچا مارو. جب حضرت خاتون جنت نے اس ظالم سے بدلہ لیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے ماجرا بیان کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے لیے دعا فرمائی. اور ابو سفیان نے تو دنیا کا ایک معمولی بدلہ دیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اعلان نبوت کے بعد میں ہونے والے مظالم کو حضرت خاتون جنت نے اپنے بچپن میں مشاہدہ کیا. اور وہ منظر بھی آیا جب مکہ کی سرزمین پر ظلم بڑھ گیا تو حضرت خاتون جنت کی بڑی بہن حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. جب ظلم و ستم بڑھا تو حضرت عثمان اپنی بیوی یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس بیٹی خاتون جنت کی بہن حضرت رقیہ کو لے کر مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ سوچیں ایک بچی کے ذہن پہ اس وقت کیا اثر پڑا ہوگا
جب اس کی بہن ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت خاتون جنت نے یہ سارے مناظر بھی دیکھے، لیکن حضرت خدیجہ کا پیار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس دفت شفقت تھا جو حضرت خاتون جنت کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ اور پھر وہ لمحے بھی آئے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ کی سرزمین پر جو ہے وہ وصال فرمایا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم جب بڑھ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کر کے آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، وہ گئے اور مدینہ منورہ سے اہل بیت اور خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر کے مدینے میں آئے۔ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا جو ہے وہ ابھی 1 سال گزرا ہے، ہجرت کے غالباً دوسرے سال کے اندر ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، مختلف صحابہ نے حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ مانگا، لیکن رشتہ منظور نہ ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی جتنی بیٹیوں کا نکاح کیا اللہ کی مرضی کے مطابق کیا۔ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ اب رب کی مرضی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ہے وہ سواریوں کے پاس میں موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں گئے اور جانے کے بعد میں کہا ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے خاتون جنت کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اے علی آپ رشتے کے بارے میں بات کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ منظور ہو جائے۔ جب یہ بات آئی حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو شادی کے لیے مال نہیں ہے۔ ان دونوں حضرات نے تسلی دی اس کا انتظام ہم کریں گے، آپ جا کے پہلے رشتے کی بات تو کرو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پرورش پائی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس زیر سائے میں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچپن ہی میں حضرت علی کو پالنے کے لیے اپنی پرورش کے اندر لے لیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے تھے، کتنا کچھ انہوں نے فیض پایا تھا۔ آج وہی رشتہ مانگنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور جا کر کے جب بات کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے پاس میں کیا ہے؟ عرض کیا حضور گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھوڑا تمہارے جہاد میں کام آئے گا، تلوار تمہیں جہاد میں کام آئے گی، جاؤ اپنی زرہ کو بیچ دو اور سامان کرو، تم نکاح کا انتظام کرو، تمہارا رشتہ منظور کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنی زرہ کو 480 درہم کے اندر بیچا، اور اس کے بعد میں نکاح کی تیاریاں شروع ہوئی، سامان جو ہے نکاح کا انتظام کیا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت کے پاس تشریف لے گئے اور کہا اے میری بیٹی میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خاتون جنت خاموش ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا یہ حضرت خاتون جنت کی رضا تھی۔ اللہ اکبر۔ جب نکاح کی مجلس سجی، اب آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا پیارا مجمع ہوگا۔ بیٹی کس کی؟ ساری کائنات کے آقا کی بیٹی، اور خود خاتون جنت، اور ان کا شوہر یہ اولیاء کرام کا سردار۔ نکاح کا جو رشتہ جو ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ رشتہ طے پایا، اور مجلس کے اندر موجود جگمگ کرتے وہ ہدایت کے سارے ستارے۔ ایسی نکاح کی محفل چشم فلک نے کبھی مشاہدہ کی ہوگی۔ اس مقدس محفل کے اندر صحابہ موجود ہیں، حضرت علی شیر خدا بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کا نکاح حضرت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ میں پڑھایا، اور اس نکاح کے اندر جو مہر رکھا گیا وہ تقریباً 150 تولہ چاندی بنتی تھی، اور وہاں پر جو جہیز کے نام پہ دیا گیا بڑا مختصر سا جہیز تھا۔ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چارپائی تھی، ایک گدا تھا جس میں روئی نہیں تھی بلکہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، چھال بھری ہوئی تھی، 2 مٹکے تھے مٹی کے، مشکیزہ تھا، بس یہی مختصر سا سامان تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کے جہیز میں دیا تھا جس بیٹی کے قدموں پر ساری دنیا کی بیٹیاں قربان ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ساری جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہو، اس مقدس خاتون کے نکاح کے وقت کے اندر یہ مختصر سا جہیز رکھا گیا۔ اب جب نکاح کی مجلس منعقد ہو گئی، حضرت علی کو میرے آقا نے حکم دیا
کھجور لے کے آؤ، کچھ گھی لاؤ، پنیر لاؤ، اور اس کے بعد میں جب سارا سامان لے آئے حضرت علی، چمڑا بچھا دیا گیا، چمڑے کے اوپر پنیر، گھی، کھجور وغیرہ ڈال دیے گئے، اور کہا علی جس کو تم ولیمہ کی دعوت کرنا چاہتے ہو سب کو بلا لو۔ اب سب صحابہ کرام آئے، حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ آپ اس منظر کو ذرا تصور کریں، وہ کیسا منظر ہوگا جب کائنات کے آقا کی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار، آج رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر پہ جا رہی تھی۔ جب حضرت خاتون جنت حضرت علی کے گھر پہ گئی، وہ مکان معلوم ہے کیسا تھا؟ مٹی کا چھوٹا سا مکان تھا، ایک طرف مٹکا رکھا ہوا تھا، چمڑے کا بستر بچھا ہوا تھا، تلوار تھی، اور بس وہی مختصر تھا وہ سامان تھا۔ اس مکان میں خاتون جنت کی بیٹی رخصت ہو کر کے گئی۔ آج جب ہم اپنی بچیوں کا نکاح کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے مالداروں کو تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے پاس فلیٹ ہے کہ وہ چالی کے اندر رہتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر کتنا بڑا امیر بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حضرت علی کے ساتھ میں حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو میرے آقا نے کیا دیکھ کر کے نکاح کیا تھا وہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب حضرت خاتون جنت رخصت ہو کر کے حضرت علی کے مکان میں گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے مکان پہ تشریف لے جاتے ہیں، پانی منگاتے ہیں، اور اس کے بعد میں پانی میں اپنا دست مبارک ڈالتے ہیں، پھر حضرت علی کو بلاتے ہیں، حضرت علی کے چہرے اور سینے پہ پانی چھڑک دیتے ہیں، حضرت فاطمہ کے جسم کے اوپر پانی چھڑک دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح عالم کے ساتھ میں کیا ہے، یعنی جو زیادہ علم والا شخص ہے اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ نکاح کے وقت میں نے مال نہیں دیکھا، میں نے کوئی اور منصب نہیں دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ علی علم والے ہیں، اور علم والے کے ساتھ میں فاطمہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ اور حضرت علی کے علم کا عالم کیا ہے؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جتنا علم ہے وہ سارا کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا گیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم بسم اللہ کی با میں جمع ہے، اور بسم اللہ کی با میں جتنا علم ہے وہ سارا بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہے، اور میں بسم اللہ کی با کا وہی نقطہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے، جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو اپنا ایک قدم جب گھوڑے کی رکاب میں رکھتے تو قرآن مقدس پڑھنا شروع کرتے، اور پڑھتے پڑھتے جب دوسرا قدم گھوڑے پہ رکھتے تھے پورا قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تو اس کا حل علی کے پاس ملا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کے مکان پہ جا کر کے کہا تھا اے فاطمہ آج میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ میں کیا ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا تصور۔ عزیزان مکرم آج ہم بھی ذرا سوچیں، ہم جب نکاح کرتے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے اس مقدس نکاح کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، ہم بھی جب نکاح کریں تو دیکھیں کہ وہ کتنا دین کا علم رکھتا ہے، وہ کتنا بڑا نمازی ہے، وہ کتنا سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے، اس کا دین سے کتنا رشتہ مضبوط ہے۔ اگر تم ایسے کے ساتھ میں نکاح کرو گے تو یہ نکاح یہاں پہ تو ہوگا ہی، یہ جوڑا یہاں پہ بھی ساتھ میں رہے گا، جنت میں بھی ساتھ میں رہے گا۔ اور اگر تم نے کسی جو ہے وہ بے دین کے ساتھ نکاح کیا تو یہ تمہارا نکاح کیا ہوا منعقد بھی نہیں ہوگا، بے دین جہنم میں جائے گا، اور وہ ایک بہت بڑا وبال ہے جو تمہارے سر پر پڑے گا۔ اور اگر تم نے کسی سنی کے ساتھ بھی اگر نکاح کیا لیکن وہ دیندار نہیں ہے تو تمہاری بچی وہ سکون اس گھر میں نہیں پائے گی جو ایک دیندار گھرانے کے اندر بچی کو سکون ملا کرتا ہے۔ یہ خود ایک الگ مستقل عنوان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مقدس شہزادی کا نکاح کیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام روزانہ اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے، لیکن مکان دور تھا۔ حضرت خاتون جنت کی تمنا تھی میں اللہ کے رسول کے قریب میں آ کر کے رہوں۔ اب حضرت خاتون جنت کو پتہ چلا حضرت حارثہ کے کچھ مکان ہیں، وہ
مسجد نبوی کے قریب میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون جنت آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حارثہ سے کہہ دیں گے ایک مکان مجھے قریب میں مل جائے گا، میں روزانہ آپ کے قریب میں رہوں گی تو برابر آپ کا دیدار کرتی رہوں گی، ملاقات کرتی رہوں گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی پہلے ہی بہت سارے غریب صحابہ کو حارثہ مکان دے چکے ہیں، اب میں ان کو نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت حارثہ کو جب پتہ چلا تو خود ہی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری جان اور میرا مال تو سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، میں فاطمہ کے لیے اپنا مکان پیش کرتا ہوں۔ اب جب حضرت خاتون جنت قریب میں آ گئی تو روزانہ دیدار بھی ہو رہا ہے، ملاقات بھی ہو رہی ہے، اور اب یہ جو ازدواجی زندگی ہے کیسی زندگی تھی وہ ساری زندگی تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج میاں بیوی بہت سارے جھگڑوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور خاص طور سے جو بڑا جھگڑا ہے ان کے درمیان وہ یہ ہے کہ شوہر مجھ کو یہ نہیں دلاتا، وہ نہیں دلاتا، میری یہ فرمائش پوری نہیں کرتا، وہ فرمائش پوری نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے مکان پہ تشریف لے گئے، اپنی بیٹی کو آواز دی، اندر سے خاتون جنت نے کہا یا رسول اللہ ساتھ میں کوئی اور ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ایک اور صحابی بھی ساتھ میں ہے۔ خاتون جنت نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے، میں ابھی پردہ نہیں کر سکتی، آپ ان کو اندر کیسے لے کر کے آئیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کر کے اندر عطا فرمائی، خاتون جنت نے پردہ کیا، میرے آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ خاتون جنت کے چہرے پر نقاہت کے آثار ہیں، بھوک کی وجہ سے چہرہ کچھ مرجھایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاتون جنت نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی میں نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اور کہا کہ اگر میں چاہوں تو میرا پروردگار مجھے روزانہ کھانا دے، لیکن میں دنیا پر آخرت کو پسند کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا یہ جو فاقہ ہے میں نے اپنی پسند سے اس کو پسند کیا ہے، اگر میں چاہوں تو میرا رب مجھے روزانہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی بیٹی کے مکان پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جسم کے اوپر ایک کھال کئی پیبند لگے ہوئے ہیں، اسی چادر کو آپ اوڑے ہوئے ہیں، بھوک سے نڈال ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے آقا علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی۔ ایک بار اور اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے، خاتون جنت نے کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ تو میری بیٹی فاطمہ کو بھوک کی تکلیف سے بچا، بھوک کی تکلیف سے محفوظ فرما۔ خاتون جنت فرماتی ہے اس کے بعد میں پھر یہ ہوا، بھوک لگتی تھی لیکن بھوک کی وجہ سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اب خاتون جنت نے خود کام کیا، خود چکی پیسا کرتی تھی، رات بھر نماز پڑھتی۔ خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میری ماں رات میں جب دعا کرتی تھی تو اپنے لیے نہیں کرتی تھی، دوسروں کے لیے کرتی تھی۔ میں نے کہا امی جان آپ اپنے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا پڑوسی کا حق زیادہ ہوا کرتا ہے، یعنی میں نانا کی امت کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنے لیے دعا نہیں کرتی۔ اور خاتون جنت کی عبادت کا یہ حال تھا، رات میں جب سجدے میں سر رکھ دیتی، رات شروع ہوتی سجدے میں سر رکھا، پوری رات گزر جاتی اور صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، تیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں، فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا، اے اللہ ایک ایسی رات بنا جس میں فاطمہ دل کھول کر کے تیری عبادت کرے۔ کثرت سے آپ عبادت کرتی، چکی پیستی تب بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرتی، یہاں تک کہ جب چکی پیستے پیستے خاتون جنت کے ہاتھوں میں جب چھالے پڑ گئے، حضرت علی نے کہا باہر سے مال غنیمت آیا ہے، کچھ غلام اور باندیاں آئی ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے غلام مانگ لو تاکہ تھوڑا کام تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ خاتون جنت گئی لیکن شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی، واپس چلی آئی۔ میرے آقا تشریف لائے، کہا بیٹی کل تم آئی تھی، تم نے کچھ کہا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آئی نہیں تھی، حضرت علی نے مجھے بھیجا تھا، غلام آئے ہیں، آپ مجھے غلام عطا کر دیتے تو پھر میرا کام ہو جاتا، اور مجھے جو ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ جاتے ہیں، وہ چھالے پڑنے کی وجہ سے مجھے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے مجھے نجات مل جاتی۔ میرا آقا علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار تھا، فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت اللہ کے رسول نے فرمائی، لیکن جب غلام مانگا
ایسے موقع پہ اگر کوئی کروڑپتی باپ ہو، اگر اس کی بیٹی اگر اس سے کچھ مانگ لے تو باپ محبت کے اندر 1 نہیں 10 دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں بھی غلام آئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول چاہتے تو دے دیتے، لیکن اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں نبی کا اسوہ اور نبی کی مقدس زندگی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی بات کو سنا تو ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا بیٹی اگر میں تمہیں غلام دے دوں تو بدر کے ان یتیموں کا کیا ہوگا؟ اور ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا بیٹی اگر میں غلام تمہیں دے دوں تو صفا کے چبوترے پر بیٹھنے والے ان فقیر اور غریب صحابہ کا کیا ہوگا؟ بیٹی میں تمہیں غلام نہیں عطا کروں گا، لیکن جب تم نے کہا ہے تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ اے میری بیٹی سنو، جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں اس سے زیادہ بہتر فائدہ حاصل ہوگا۔ علماء بیان فرماتے ہیں جو بندہ بستر پر سوتے وقت میں اس تسبیح کو پڑھ لے گا، وہ جب صبح میں اٹھے گا تو اس کی طبیعت بالکل فریش رہے گی اور کسی طرح کی کوئی تکلیف اس کے جسم کے اندر نہ ہوگی۔ یہ تسبیح میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو دی، اب وہ تسبیح کا نام ہی پڑ گیا تسبیح فاطمہ۔ ہر نماز کے بعد میں جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے جو یہ پڑھ لے اور ایک بار یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اس تسبیح کو جو بندہ پڑھ لے گا تو اس دن اس کے برابر کوئی بندہ نیک عمل نہیں کر سکے گا۔ یعنی اگر اس تسبیح کے علاوہ کوئی اور نیک عمل کرے تو اس بس تسبیح کا ثواب اس سے زیادہ بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ حضرت خاتون جنت اپنے مقدس شوہر حضرت علی کے ساتھ میں اس غربت کی زندگی میں کبھی آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ جب ہجرت کا 3 سال آیا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان کا 15 تاریخ تھی، حضرت سیدہ خاتون جنت کے چمن کے اندر ایک کلی کھلی۔ وہ کلی جب کھلی، وہ بچہ جب پیدا ہوا، میرے آقا علیہ السلام کو خبر کی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کے جب خاتون جنت کی اس مقدس کھلنے والے شگفتہ پھول کو دیکھا، علی سے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا نام رکھیں۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین نام لے کر کے آئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کا معنی ہوتا ہے حسن، آپ اپنے اس مقدس نواسے کا نام حسن رکھ دیں۔ ہم اور آپ تو اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں، وہ کیسا مقدس گھرانہ ہے جن کے بیٹوں کا نام خود خدا آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ اب حضرت امام حسن کو میرے آقا علیہ السلام نے گود میں لیا، دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت پڑھی، اپنا لعاب دہن چٹایا اور میٹھی چیز منہ کے اندر رکھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7ویں دن حضرت امام حسن کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتروائے، 2 مینڈوں کو ذبح کیا اور ان کے بالوں کے برابر چاندی غریبوں اور فقیروں کے اندر صدقہ کی۔ اب میرے آقا علیہ السلام اپنی مقدس بیٹی کے شہزادے کو دیکھنے کے لیے برابر مکان میں تشریف لایا کرتے۔ ایک دن آپ کی چچی حضرت ام الفضل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور کاٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا چچی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب بڑا پیارا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعبیر بتائی، 3 ہجری 3 میں امام حسن رمضان میں پیدا ہوئے تھے، 11 مہینے کے بعد 34 ہجری کے اندر شعبان کے مہینے میں 5 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان میں ایک اور پھول کھلا۔ میرے آقا کو جب خبر دی گئی تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی نام رکھیں۔ حضرت جبریل امین نام لے کر آسمان سے نازل ہوئے۔ حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، شبیر کا معنی ہوتا ہے حسین، آپ اس کا نام حسین رکھ دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی، اپنا لعاب دین چٹایا۔ کتنی خوش نصیبی تھی، پیدا ہونے کے بعد میں سب سے پہلے جو چیز ان کے منہ میں گئی وہ میرے آقا علیہ السلام کا لعاب دین تھا۔ ساری کائنات
کا کڑوا پن اگر جمع ہو جائے، میرے آقا کا لعاب دین اس میں رکھ دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے۔ تو ان مقدس شہزادوں کے منہ میں جب یہ لعاب دین گیا ہوگا، کتنا علم ساتھ میں گیا ہوگا، کتنی حکمت ساتھ میں گئی ہوگی، اور کیا کیا اس لعاب دین کے ساتھ میں میرے آقا نے اپنے ان شہزادوں کو دے دیا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ 7ویں دن 2 مینڈے ذبح کیے گئے، سر کے بال اتروائے گئے اور چاندی صدقہ کی دی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اب ان دونوں اپنے نواسوں سے کیسا پیار کرتے، سر سے لے کر کے ناف تک حضرت امام حسن میرے آقا کے مشابہ تھے، ناف سے لے کے قدم تک امام حسین میرے آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ ایسا لگتا تھا خاتون جنت کے گھر میں ان دونوں شہزادوں کی شکل میں آج شکل مصطفیٰ اتر آئی تھی۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام نے ان سے ایسا پیار کیا، اس کی ایک جھلک آپ دیکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کی حالت میں ہوتے، جب امام حسن و حسین آتے اور پشت پہ سوار ہو جاتے، میرے آقا علیہ السلام اس وقت تک اپنا سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک شہزادے نہ اتر جاتے۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں، امام حسین آئے، پشت پہ سوار ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا، نماز کے بعد میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا نماز میں سجدہ لمبا کرنے کا حکم آیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، نہیں، بلکہ میرا نواسا جب میری پشت پہ سوار ہو گیا، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھا دوں جب تک کہ نواسا خود جو ہے پشت سے نہ اتر جائے۔ جس نبی نے ان نواسوں سے اتنا پیار کیا تھا، ان نواسوں کے ساتھ میں جن ظالموں نے بدسلوکی کی تھی، تو میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ ایک بار امام حسین کے جب مکان سے رونے کی آواز آئی تو اللہ کے رسول نے خاتون جنت سے کہا تھا، بیٹی حسین کو رونے مت دیا کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ پیار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے، اسی طرح میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت امام حسین کا لعاب چوسا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں، ایک روایت میں ہے دونوں کو سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے دیکھ کر کے کہا، کتنی اچھی جو ہے وہ سواری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، تم نے سواری دیکھی، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ میرے آقا نے وہ پیار فرمایا۔ جب آپ مکان میں تشریف لے جاتے، فرماتے وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ چھوٹے بچے کا مطلب امام حسین۔ تو امام حسین دوڑ کر کے آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں گود میں لیا اور کہا، اے اللہ، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو نے اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت اسامہ کا بیان ہے، ایک بار مجھے کچھ کام ہو گیا، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا تشریف لائے، چادر جس میں اطہر پر ہے، میں نے اپنی حاجت پوری کر لی۔ جب میں جانے لگا، میں نے کہا، یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے؟ میرے آقا نے چادر ہٹائی تو ایک طرف امام حسن ہے اور دوسری طرف امام حسین ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا، یہ میرے نواسے ہیں، اور پھر کہا، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے یہ، جو امام حسین سے پیار کرے گا، میرے آقا نے فرمایا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا۔ تو اب جو آج ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو بتاؤ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کی محبوبیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اب امام حسن و حسین کا بچپن کیسے گزرا، اس کی بھی آپ جھلک دیکھتے چلیں۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت خاتون جنت کے مکان پہ ہیں، حضرت خاتون جنت بھی موجود ہیں، امام حسن اور حسین بچپن کا عالم ہے، دونوں جیسے بچے بچپن میں کشتی کرتے ہیں، کشتی کرنے لگے۔ تبھی میرے آقا نے حضرت امام حسن سے کہا، اے حسن تم حسین کو پکڑ لو۔ خاتون جنت نے عرض کی، یا رسول اللہ، حسن تو بڑا ہے، حسین چھوٹے ہیں، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو۔ تو میرے آقا نے فرمایا، میں نے ایسے ہی نہیں کہا ہے، یہاں پہ جبریل امین بھی موجود ہے۔ جب کشتی شروع ہوئی تو حسین سے جبریل کہہ رہے تھے، اے حسین تم حسن کو پکڑ لو، تو میں نے کہا تھا حسن تم حسین کو پکڑ لو۔ یہ عالم تھا ان شہزادوں کے بچپن کا کہ سید الملائکہ بھی موجود ہے، ساری کائنات کے آقا جن کی کشتی کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پہ جلوہ بار ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا کہ حسن و حسین بچپن کے عالم میں ہیں، اپنے لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب شہزادوں کا لڑکھڑانا دیکھا، خطبہ دینا بند کر دیا، ممبر سے اتر کر کے تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں بٹھا لیا۔ جو آقا خطبے کے دوران بھی اپنے شہزادوں سے اس طرح محبت کا اظہار فرمائے، ان شہزادوں کی عظمت کا کیا کہنا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا
کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کی تمنا تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنت کے جتنے جوان ہیں ان سب کے سردار میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کا بچپن کس انداز میں گزرا اس کو آپ دیکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا روزانہ دیدار ہو رہا ہے، حضرت مولا کائنات ہے، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتنے ناز سے، کتنے لاڈ سے اور کتنے پیار سے ان کو پالا ہوگا، اور ایسا بچپن تو بہت کم کو کسی کو نصیب ہوا ہو جیسا بچپن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہزادوں کو عطا فرمایا تھا۔ آج بھی ان شہزادوں کے بچپن کی وہ سرزمین محبتوں کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان شہزادوں کو بڑے لاڈ و پیار کے ساتھ میں پالتے رہے، لیکن جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً 8 سال کی ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں بہت غمزدہ رہنے لگی، اور 6 مہینے کے بعد میں جب آپ بیمار ہوئی، خاتون جنت کو آخری وقت کے اندر بھی یہی فکر تھی کہ جنازہ جب میرا اٹھے گا کسی غیر محرم کا سایہ میرے جنازے پہ نہ پڑ جائے۔ حضرت اسما کو بلایا، اپنی پریشانی کو رکھا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کے اندر بھی کسی غیر محرم کا سایہ نہ پڑے۔ حضرت اسما نے کہا جب میں حبشہ گئی تھی وہاں پہ میں نے دیکھا تھا عورتوں کا جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو لکڑی کا ایک گہوارہ بنایا جاتا ہے، اس پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اندر عورت کا جنازہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کے جنازے کا پتہ نہیں چلتا، ورنہ اس زمانے میں مردوں اور عورتوں کا جنازہ ایک طریقے سے لے جایا جاتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے جب اس بات کو سنا تو پسند کیا اور کہا جب میرا بھی انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا اور اسی طرح لکڑی کا گہوارہ بنا دینا تاکہ کسی غیر محرم پر میرے جسم کو جو ہے وہ کی ساخت ظاہر نہ ہو۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے جب اتنا پردے کا اہتمام کیا تبھی میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے حضرت فاطمہ کا جب گزر ہوگا تو باطن عرش سے ایک ندا دینے والا یہ ندا دے گا اے عرش والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی عنقریب حوروں کے ساتھ میں پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے، حضرت سیدہ خاتون جنت 70,000 حوروں کی جھرمٹ کے اندر پل صراط سے بجلی کی طرح گزر کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ جب بندہ پردے کا اہتمام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بعد میں بھی وہ مراتب اور رتبے عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے دنیا سے پردہ کیا، حضرت امام حسن و حسین کا بچپن اب جو ہے وہ جوانی کی دہلیز کی طرف آگے بڑھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بارے میں میرے آقا نے ایک بار فرمایا تھا، منبر پہ آپ تشریف فرما ہیں، امام حسن گود میں ہیں، میرے آقا نے فرمایا تھا میرا بیٹا سردار ہے، میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح کرے گا۔ اب دیکھیں جب حضرت امیر معاویہ اور امام حسن کی جنگ ہوئی تو اس وقت ایک بڑے خون خرابے کا موقع تھا، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور ہزاروں مسلمانوں کا خون بہنے سے بچا لیا۔ میرے آقا کی نگاہیں اس وقت دیکھ رہی تھی وہ زمانہ بھی آئے گا جب مسلمانوں کے خون کے بہنے کی وقت کی باری آئے گی تو میرا یہ بیٹا اس وقت صلح کر کے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کرے گا۔ اب امام حسن نے جب صلح کی اپنی زندگی عبادت و ریاضت کے اندر گزارنے لگے۔ امام حسن کا طریقہ یہ تھا، بڑے سخی تھے، 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں آپ نے قربان کر دیا، 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، بے شمار آپ نے پیدل حج فرمائے، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ ظالموں کو یہ پسند نہیں آیا کہ حضرت امام حسن کسی طریقے سے دنیا کے اندر زندہ رہیں، تو آپ اس کی دشمنی کا اظہار کیا۔ آپ ایک بار سوئے، خواب میں دیکھا کہ میری پیشانی پہ قل واللہ احد لکھا ہے، آپ نے لوگوں کو بتایا، لوگ خوش ہوئے، اچھا خواب ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا اگر واقعی آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے
اب دنیا میں آپ زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، آپ کو شہد کے اندر زہر ملا کر کے دیا گیا، آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا علیہ السلام نے نظر کرم فرمائی، شفا ملی۔ دوسری مرتبہ آپ کو کھجوروں کے اندر زہر ملا کر کے دیا گیا، پوری رات آپ تڑپتے رہے، صبح ہوئی، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا کی نظر کرم ہوئی، آپ شفا یاب ہو گئے۔ اس طرح 6 یا 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ آخری مرتبہ ہیرے کی کنی کاٹ کر کے آپ کی پانی کی سرائی کے اندر پیس کر کے ڈال دی گئی۔ آپ نے جب وہ پانی پیا تو حلق سے لے کر کے ناف تک آپ کی رگیں کٹ کٹ کر کے گرنے لگی، بے تابی اور بے چینی بڑھ گئی۔ حضرت امام حسین اپنے مقدس بھائی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میں جب پوچھا کہ میرے بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، امام حسن نے کہا اگر میں بتا دیتا ہوں کہ فلاں نے زہر دیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس سے انتقام لیا جائے، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اگر میں غلط بتاتا ہوں تو میں اپنی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انصاف کا یہ بادشاہ دنیا سے جاتے جاتے جبکہ رگیں کٹ کٹ کر کے گر رہی ہیں، پھر بھی اپنے قاتل کا نام آپ نے نہیں بتایا۔ جب چہرے پہ بے قراری آئی، امام حسین نے کہا اے میرے بھائی، چہرے پہ بے چینی کے آثار کیسے ہیں؟ آپ تو نانا جان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امی حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حضرت دادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں آپ حاضر ہونے والے ہیں، آپ بے قرار اور بے چین کیوں ہیں؟ حضرت امام حسن نے کہا اے میرے بھائی، میں موت کے ڈر کی وجہ سے بے چین نہیں ہوں، میں بے چین اس لیے ہوں، میں ایک ایسے عالم میں جا رہا ہوں جو اس عالم کے علاوہ دوسرا عالم ہے، اور اے میرے بھائی میں کچھ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ حضرت امام حسن نے اپنے مقدس بھائی حضرت امام حسین کے سامنے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی کا دور بھی پھر آگے بڑھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے زاہد اور بڑے پارسا تھے، بچپن ہی سے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا، امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام الفضل میرے آقا علیہ السلام کی چچی کا بیان ہے، ایک بار میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہے آپ کے نواسے حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور مجھے جبریل امین نے وہاں کی مٹی بھی لا کر کے دکھائی ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کا فرشتہ میرے پاس میں آیا تھا، تب امام حسین آئے اور میری گود میں آ کر کے بیٹھ گئے، اور میں جب ان کو چومنے لگا تو بارش کے فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب ان کو شہید کیا جائے گا، اور فرشتے نے مجھے اس زمین کی مٹی لا کر کے دی۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی اور کہا یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا میرا نواسا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے جب امام حسین کو شہید کیا گیا میں نے مٹی کو دیکھا تو وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اور ایک اور روایت میں موجود ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، ایک طرف میرے آقا علیہ السلام کے مقدس سگے بیٹے حضرت ابراہیم تھے اور دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ رب کی مرضی یہ ہے کہ آپ ابراہیم اور حسین میں سے ایک کو رکھ لیں، ایک کو رب کے حوالے کر دیں۔ بتاؤ جو بدبخت کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، اس نبی کے اختیار کو دیکھو۔ آج ہمارے بچے جب انتقال کرتے ہیں ہم سے پوچھ کے دنیا سے نہیں جاتے ہیں، جب جو رب چاہتا ہے اسے موت عطا کرتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن نبی کے شہزادے جب دنیا سے جانے کی باری آئی اللہ نے پیغام بھیجا اے محبوب تم چاہو تو ابراہیم کو رکھ لو، چاہو تو حسین کو رکھ لو۔ اتنا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اس سے بڑے اختیار کی کیا دلیل ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر حسین کا انتقال ہوتا ہے فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، لیکن اگر ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے زیادہ تکلیف مجھے کو ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے حسین کو رکھنا پسند کر لیا۔ چند دن کے بعد میں میرے آقا کے مقدس شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد میں جب حضرت امام حسین میرے آقا کی بارگاہ میں آتے، میرے آقا فرماتے حسین تم تو وہ ہو جن پر میں نے
اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو پسند کیا اور امام حسین کو باقی رکھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں بہت پہلے سے مشہور ہو چکی تھی۔ آپ کی زندگی کے لمحات عبادت و ریاضت میں گزرنے لگے۔ امام حسین نے 25 حج پیدل چل کے ادا فرمائے، روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے۔ آج حسین حسین کا نعرہ لگانے والوں کو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے۔ سبیل آپ لگاتے ہو، بڑی خوشی کی بات ہے، امام کے نام کی نیاز کرتے ہو، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ امام حسین جس طرح تمہاری محبتوں سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ادا کرو۔ میرے امام کا طریقہ ہے، فرض تو فرض ہے، روزانہ 1000 نفل رکعت ادا کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن ایسا دیا، اگر آپ اندھیرے کمرے میں چلے جاتے تو اندھیرے کمرے میں اجالا ہو جاتا، جو آپ کو ایک نظر دیکھ لیتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ عبادت و ریاضت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر چلی آئی ہے، اور آپ کا بھی وہی طریقہ رہا۔ حضرت امام پاک کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ ایک بار کسی نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے اپنی پریشانی کو بیان کیا، امام حسین نے 10,000 درم چاندی کے سکے اس کو بھیجے اور خط لکھا، اور خط لکھ کر کے کہا کہ تم یہ سمجھنا کہ تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا اور میں یہ سمجھوں گا میں نے تم کو کچھ نہیں دیا۔ آج اگر کوئی اتنی بڑی رقم دے دے تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے، میرے امام نے لاکھوں کی دولت دے کر بھی کہا کہ یہ سمجھنا میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہے، اس لیے کہ اس گھرانے کا طریقہ یہ ہے، یہاں پہ کوئی فقیر آتا ہے اسے بادشاہ بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار کرامتوں کے مالک، اللہ نے اتنی کرامتیں عطا فرمائی۔ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ابن متی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا حضور یہ میرا جو کنواں ہے اس کا پانی بہت کم ہے، دعا فرما دیں۔ میرے امام نے فرمایا کہ پانی کا ڈھول لاؤ۔ جب پانی لائے میرے امام نے اس میں سے پانی پیا اور پانی پی کر کنویں میں ڈال دیا، تو آپ کی کرامت کا اثر یہ ہوا اس کنویں کا پانی زیادہ بھی ہو گیا اور پہلے سے کہیں زیادہ میٹھا ہو گیا۔ یہ میرے امام کی کرامتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صبر و ضبط عطا فرمایا تھا۔ آپ تو صابرین کے بادشاہ کہلاتے ہیں، صبر کا یہ عالم ہے۔ خادم آپ کو وضو کرا رہا ہے، لوٹا بڑا سا لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ کے اوپر گر گیا۔ میرے امام نے جب نگاہ اٹھائی، خادم نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ میرے امام نے کہا میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے اگلی والی آیت پڑھی، اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھ پر احسان کیا اور جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اپنے ساتھ میں جو تکلیف پہنچائے یا تکلیف پہنچ جائے کسی سے اس پر بھی احسان کرنا، یہ میرے امام کا طریقہ ہے۔ ایک خادمہ ایک بار آپ کی بارگاہ میں آئی اور گلدستہ لا کر کے پیش کیا، چھوٹا سا گلدستہ پیش کیا، میرے امام نے اتنا بڑا انعام دیا، اسے آزاد کر دیا۔ حضرت انس کہنے لگے حضور وہ ایک چھوٹا سا گلدستہ لائی تھی، آپ نے اتنا بڑا انعام دے دیا۔ میرے امام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا رُدُّوهَا، یعنی اگر کوئی سلام کرے تو ویسا ہی جواب دو بلکہ اس سے اچھا جواب دو۔ تو اس نے مجھے چھوٹا سا انعام دیا، میں نے اس سے بہتر انعام دیا اور اسے آزاد کر دیا ہے۔ یہ اس خاندان اور اس گھرانے کی ریت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو نوازا تھا۔ انشاءاللہ آنے والی محفلوں کے اندر اب امام کا سفر کربلا اور پھر وہ کارزار کربلا بیان ہوگا۔ اللہ رب قدیر ہمیں امام حسین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو سراپا یہ محبوب غفار ہے، جس کے سرداشت میں سے
اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جن کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ شفاق خنجر چلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں مرشد شاہ احمد رضا رضا، فیضیاب کمالات حسن رضا، ساتھ اختر بھی ہو زمزم رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اے اللہ اہل بیت پاک کربلا والوں کا واسطہ، تمام صحابہ کا صدقہ، اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں تو زیادہ نہیں، اے اللہ اپنے ان پیاروں کے صدقے میں مولا تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں مولا اہل ایمان کو امن و سکون نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما، اے اللہ اہل ایمان اپنے کاروباری معاملات میں پریشان ہے، اللہ تو رزاق ہے، اللہ خزانہ غیب سے مولا انہیں خوب روزی عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مولا ہمارے رزق کو تنگ نہ فرما، اللہ اپنی شان کریمی سے مولا ہمیں تو کثیر رزق نصیب فرما، اے اللہ اس بستی پر اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ یہاں کے مولا اساتذہ طلبہ، یہاں کے مقتدی اراکین، اے اللہ اس بستی میں رہنے والے بوڑھے جوان مائیں بہنیں، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت میں شاد و آباد فرما، اے اللہ عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما، اے اللہ ہندوستان میں امن و سکون کا ماحول پیدا فرما، اے اللہ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہوں یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔